شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین، میں طاہرہ ذیشان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل حکایات و واقعات۔ 1821 میں یورپ کا مرد آہن نپولین بوناپارٹ افریقہ کے قریب سینٹ ہیلنا کے جزیرے میں قید کے دوران معدے کے سرطان کی وجہ سے موت سے ہمکنار ہوا اور تاریخ کا عظیم باب رقم کر گیا۔ تاریخ میں نپولین کا یہ انجام واضح طور پر درج ہے، مگر شواہد کچھ اور کہتے ہیں۔ نپولین ہیلنا میں ہلاک نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی جگہ اس کا ایک ہمشکل مرا تھا۔ فرانس میں اپنے عہد کے عروج میں نپولین نے پورے یورپ میں اپنے آدمی بھجوا دیے تھے کہ اس کے ہمشکل افراد کو جمع کیا جائے۔ بڑی تگ و دو کے بعد ایسے 4 آدمی جمع کر لیے گئے۔ انہی میں سے ایک واٹرلو سے پیشتر زہر دے کر مار دیا گیا یا اس نے خودکشی کر لی۔ دوسرا آدمی گھوڑے سے گر کر ٹانگیں توڑوا بیٹھا۔ اس لیے اس کی بیساکھیوں نے نپولین کا ہمشکل ہونے کے باوجود اس کی اہمیت ختم کر دی۔ 2 افراد باقی بچے تھے اور یہ نپولین کے اس قدر ہمشکل تھے کہ مماثل جڑواں دکھائی دیتے تھے۔ دونوں نپولین کے عہد حکومت کے خاتمے تک اس کے عملے میں شامل رہے۔ ان میں سے ایک شخص فرانکوئس یوجین ربیوت تھا۔ جس وقت نپولین واٹرلو میں شکست کھا کر گرفتار ہوا تو ربیوت اپنے آبائی گاؤں بالے کوٹ چلا گیا اور اپنی بہن کے ہمراہ کھیتی باڑی کا کام سنبھال لیا۔ ادھر برطانیہ اور فرانس میں نپولین کے مخالفین نے نپولین کو جلا وطن کر کے فرانسیسی فوج کی نگرانی میں جزیرہ سینٹ ہیلنا میں نظر بند کر رکھا تھا اور سمندر میں برطانوی بحریہ کے جہاز گھوما کرتے تھے تاکہ نپولین کو فرار سے روکا جا سکے۔ جزیرے پر متعین ایک فرانسیسی جنرل گورگارڈ سے فرانس کے چند دولت مند افراد کے قریبی تعلقات تھے اور یہ لوگ نپولین کے دوست تھے۔ ان کا پروگرام نپولین کو آزاد کروانے کا تھا۔ 1818 میں جنرل گورگارڈ جزیرے پر اپنی ڈیوٹی سے سبکدوش ہو کر فرانس چلا گیا۔ گورگارڈ کے فرانس جانے کے 2 ماہ بعد دریائے میوسی کے کنارے پر واقع گاؤں بالے کوٹ میں غریب کسان ربیوت کے گھر کے آگے ایک شاندار بگی آ کر رکی۔ اس گاڑی میں کون تھا اور اس نے کسان سے کیا باتیں کی؟ گاؤں والوں کو اصل قصے کی کچھ خبر نہیں تھی، بس اتنا پتا تھا کہ یہ شخص کوئی امیر کبیر ڈاکٹر ہے جو ربیوت کا پتہ اس لیے پوچھتا پھر رہا ہے کہ اسے تجربات کے لیے چوہے چاہیے۔ اس نوآورد کے جانے کے کچھ عرصہ بعد اسی سال موسم خزاں میں ایک رات ربیوت اپنی بہن کے ہمراہ اچانک پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ نپولین کے ہمشکل افراد کی تلاش کرنے والے سراغ رسانوں کو کچھ سراغ کئی برس بعد ملا۔ ربیوت کی بہن ٹوز میں ایک عالیشان مکان میں رہائش پذیر تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس کا بھائی کہاں ہے تو اس نے کہا کہ وہ لمبے سفر پر گیا ہوا ہے۔ کب، کہاں، کیسے، کیوں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسے غریب کسان کا ایسا طرز رہائش اور یہ ٹھاٹ پاٹ کیا معنی رکھتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ اس کے تمام اخراجات ایک ڈاکٹر برداشت کر رہا ہے جو ڈاک سے لگی بندی رقم بھجوا دیتا تھا۔ حالانکہ شواہد کے مطابق کوئی شخص ہرکارے کے ہاتھ دستی رقم بھجوا رہا تھا۔ ربیوت کہاں تھا؟ جس زمانے میں ربیوت اپنی بہن کے ساتھ لاپتہ ہوا تھا، اسی سال 1818 میں ویرونا اٹلی میں ایک اجنبی شخص وارد ہوا۔ اس نے ایک چھوٹی سی دکان کھول لی تھی۔ وہ اپنا نام ریوارڈ بتاتا تھا، مگر اس کی شکل نپولین سے اتنی ملتی جلتی تھی کہ اس کے کاروباری شریک کار پیٹروکی کے علاوہ اور لوگ بھی اسے شہنشاہ کہا کرتے تھے۔ ریوارڈ کا کہنا تھا کہ وہ شمالی فرانس سے آیا ہے۔ یہاں اس نے ایک بیوہ سے جواہرات کے تاجر کی حیثیت سے اپنا تعارف کروایا تھا اور سرمایہ کار شخص پیٹروکی کو کاروبار میں شامل کر لیا تھا۔ پیٹروکی اور اس کے دوستوں کا بیان ہے کہ اگست 1823 میں ایک ڈاکیہ ریوارڈ کو مہر بند لفافہ دے گیا تھا۔ اس میں موجود پیغام پڑھ کر ریوارڈ بڑا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے پیٹروکی کو ایک مہر بند لفافہ دیتے ہوئے کہا کہ اسے ضروری کام سے جانا ہے اور اگر وہ 3 ماہ میں نہ لوٹے تو یہ لفافہ فرانس کے بادشاہ کو پہنچا دیا جائے، اور وہ خود بحری جہاز پر سوار ہو کر نامعلوم منزل کی جانب چلا گیا۔ اٹلی سے ریوارڈ کی روانگی کے 12 روز بعد ستمبر کی 4 تاریخ کو رات 11 بجے آسٹریا میں شون برن کے محل کے محافظوں نے دیکھا کہ کوئی خفیہ طریقے سے اندر داخل ہونا چاہتا ہے۔ انہوں نے مشکوک شخص پر گولی چلا دی۔ زمین پر گھسٹنے والے شخص کے پیٹ میں گولی لگی اور وہ وہیں دم توڑ گیا۔
محل کے اندر نپولین بوناپارٹ کے بیوی بچے رو رہے تھے اور نپولین کا بیٹا سرخ بخار میں مبتلا بستر مرگ پر پڑا تھا۔ نہ جانے نپولین کی بیوی نے یہ عجیب خواہش کیوں ظاہر کی کہ بلا اجازت داخل ہونے والے مشکوک شخص کی لاش ان کے آبائی قبرستان میں دفن کی جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس اجنبی کے پہلو میں نپولین کا بیٹا دفن ہوا۔ ادھر سینٹ ہیلنا کے جزیرے میں نپولین کی حالت عجیب ہو چکی تھی۔ فرانس کا شہنشاہ شستہ زبان بول نہیں پا رہا تھا۔ اس کی تحریر میں بھی فرق آ چکا تھا۔ محافظوں کا خیال تھا کہ یہ سب قید کا اثر ہے۔ 1821 میں مئی کی 5 تاریخ کو یہ شخص معدے کے کینسر سے ہلاک ہو گیا۔ کیا یہ حقیقی نپولین تھا یا اس کا ہمشکل ریوارڈ؟ اٹلی سے روانہ ہونے والا ریوارڈ کبھی واپس نہیں لوٹا۔ کیا وہ حقیقی نپولین تھا جو اپنے بیٹے سے آخری بار ملنے گیا تھا اور آسٹریا میں محل کے محافظوں کے ہاتھوں قتل ہوا؟ ویرونا اٹلی کے سرمایہ دار پیٹروکی نے وہ لفافہ فرانس کے بادشاہ تک پہنچا دیا۔ 30 برس بعد پیٹروکی نے حلفیہ بیان دیا کہ اسے 1 لاکھ سونے کے سکے صرف اس بات کے لیے دیے گئے تھے کہ وہ ریوارڈ کی شناخت کبھی ظاہر نہ ہونے دے، جو فی الحقیقت ہیلنا سے فرار ہو جانے والا نپولین ہی تھا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔